बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करना है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम डेटा इंफॉर्मेशन और डेटा मैनिपुलेशन, डेटा ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल्स क्या होती हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आपने ज़रूर याद रखना है, और ये तीन हैं। सबसे पहले कि रिकॉर्ड क्या होता है, फिर फील्ड और फिर फाइल। तो याद रखिएगा, रिकॉर्ड रिलेटेड फील्ड्स की कलेक्शन को कहा जाता है, जिसको एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। ये आपके सामने एक एम्प्लॉय का मुकम्मल रिकॉर्ड है। इसको हम रिकॉर्ड का नाम देते हैं क्योंकि ये हमें उस एम्प्लॉय के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करता है कि उस एम्प्लॉय का आईडी नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्वालिफिकेशन और डिपार्टमेंट। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं। अब फील्ड, इसमें एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है, एम्प्लॉय नेम एक फील्ड है, डेजिग्नेशन तीसरा फील्ड है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चौथा फील्ड है। लेकिन ये सारे के सारे फील्ड्स उस एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं, इसलिए कहा जाता है रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। और इसको एक सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। जैसे आप रिकॉर्ड ओपन करेंगे, पूरा रिकॉर्ड ओपन होगा, रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। फील्ड क्या होता है? हर रिकॉर्ड के अंदर मालूमात का एक हिस्सा। आप देख सकते हैं जैसे इस एग्जांपल में एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है, एम्प्लॉय नेम दूसरा फील्ड है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन ये तीसरा फील्ड है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चौथा फील्ड है। इस तरह ये सारे के सारे इसके फील्ड्स हैं। सो हर रिकॉर्ड के अंदर जो फील्ड होता है वो मालूमात का एक हिस्सा होता है। इसके बाद है फाइल। फाइल की डेफिनेशन आप सबके सामने है जी। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। ये तीन एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं और ये तीनों एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स मिलाकर पूरी एक फ़ाइल बना देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, इस फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो उससे रिलेटेड हों। यानी अगर एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है तो उस फाइल के अंदर तमाम रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड ही होने चाहिए। तो इन तीन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को आप याद रखिएगा, रिकॉर्ड, फील्ड और फाइल क्या होती है। अब चलते हैं फाइल की टाइप्स की तरफ। फाइल की तीन टाइप्स होती हैं। पहली है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरी है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और तीसरी है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। तीन तरह की फाइल्स होती हैं, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब इनको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उसके इस्तेमाल के नुक्ता नज़र से। तो याद रखिएगा, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की तीन टाइप्स होती हैं। पहली है मास्टर फाइल, दूसरी है ट्रांजैक्शन फाइल और तीसरी है बैकअप फाइल। फाइल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब वन बाय वन इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मास्टर फाइल। इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है, मास्टर फाइल का मतलब ये होता है कि ये हमारी एक मास्टर फाइल होगी। इसमें तमाम रिकॉर्ड्स होंगे वो अपडेटेड होंगे। ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है, यानी आपके रिकॉर्ड्स में जितनी चेंजेस होने के बाद वो तमाम चेंजेस जिस फाइल में आके स्टोर होती हैं वो आपकी एक मास्टर फाइल होती है। ये जब से बनाई जाती है उसको एम्प्टी नहीं रखा जाता, यानी ये कभी भी खाली नहीं होगी, इसमें रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। ये परमानेंट फाइल होती है, इसको हम डिलीट नहीं करते या कोशिश करते हैं कि ये डिलीट ना हो, ये हमारे पास हमारे स्टोरेज डिवाइस के अंदर परमानेंट रहती है। जब भी रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन चेंज होती है, आपने किसी रिकॉर्ड को ओपन किया, उसमें कुछ चेंजेस की, तो मास्टर फाइल में उन रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है। इसका मतलब है कि इसमें तमाम जो डेटा मौजूद होगा वो अपडेटेड फॉर्म में होगा। दूसरी टाइप है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है, इसमें डेटा को वक्ती तौर पे प्रोसेसिंग के लिए रखा जाता है। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट्स की एक फ़ाइल बनाते हैं जिसमें उनके तमाम रिजल्ट स्टोर किए गए हैं। जिस फाइल में तमाम रिजल्ट स्टोर्ड हैं वो मास्टर फाइल है। अब फ़र्ज़ करें किसी स्टूडेंट के मार्क्स में कुछ चेंजेस करनी है,
تو وقتی طور پہ ماسٹر فائل سے اس کے ریکارڈ کو آپ ٹرانزیکشن فائل میں شفٹ کریں گے اور وہاں پر پروسیسنگ کے لیے اس ڈیٹا کو رکھیں گے. پھر اس میں جو بھی آپ نے چینجز کرنی ہے آپ وہاں پہ چینج کر سکتے ہیں. ٹرانزیکشن فائل ایم ٹی ہو جاتی ہے کیونکہ جب ٹرانزیکشن فائل میں ڈیٹا آتا ہے اس کو آپ چینج کرتے ہیں اور چینج کر کے دوبارہ ماسٹر فائل میں اسٹور کر دیتے ہیں. تو ٹرانزیکشن فائل جو ہوتی ہے یہ ایم ٹی ہو جاتی ہے. یہ وقتی طور پہ ہوتی ہے، مطلب کہ ڈیٹا اس میں وقتی طور پہ آتا ہے پروسیسنگ کے لیے، اور جب آپ اس کو پروسیس کر لیتے ہیں وہ ڈیٹا ماسٹر فائل میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے اور یہ فائل کے اندر ڈیٹا عارضی طور پہ رہتا ہے. ٹرانزیکشن فائل میں ڈیٹا اس وقت تک رہے گا جب تک ماسٹر فائل اپڈیٹ نہیں ہو جاتی. یعنی ٹرانزیکشن فائل میں ڈیٹا ہوگا، وہاں پہ آپ اس میں چینجز کریں گے اور پھر وہاں سے ہی وہ ڈیٹا ماسٹر فائل میں اپڈیٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا ٹرانزیکشن فائل میں ڈیٹا اس وقت تک ریزائڈ کرتا ہے جب تک ماسٹر فائل اپڈیٹ نہیں ہو جاتی. تیسری ٹائپ ہے بیک اپ فائل. بیک اپ فائل یہ بھی ماسٹر فائل کی ایک کاپی ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس ایک ماسٹر فائل موجود ہے، اسی ماسٹر فائل کی آپ ایک بیک اپ فائل بنا لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ماسٹر فائل میں کوئی ڈیٹا میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، ماسٹر فائل غلطی سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یا ڈیٹا چینج ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس اس کا بیک اپ موجود رہنا چاہیے. تو وہ فائل جو ماسٹر فائل کی آپ کاپی بناتے ہیں اس کو بیک اپ فائل کہتے ہیں. یہ بھی پرماننٹ فائل ہوتی ہے، اس کو بھی ہم اپنے جو ہے وہ ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے بناتے ہیں. بیک اپ کرنے کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوٹیلیٹیز کو یوز کیا جاتا ہے اور انہیں سافٹ ویئر یوٹیلیٹیز کو یوز کر کے بیک اپ بنایا جاتا ہے. اور بیک اپ فائل کو آپ علیحدہ سے اپنی اسٹوریج ڈیوائس میں رکھ سکتے ہیں. مطلب ہارڈ ڈسک میں اگر ماسٹر فائل موجود ہے تو اس کا بیک اپ آپ نے سی ڈی پہ رکھ لیا یا میگنیٹک ٹیپ پہ اس کو اسٹور کر لیتے ہیں یا یو ایس بی پہ اسٹور کر لیتے ہیں یا کوئی ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک کو یوز کر کے بیک اپ فائل وہاں پہ اسٹور کر دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ رکھ سکیں. تو یہ 3 ٹائپس ہم نے ڈسکس کی ہیں فائل کی یوزیج پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ ان کے استعمال کے نقطۂ نظر سے. اب دیکھتے ہیں فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے فائل کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس ٹائپ کو ڈسکس کریں یہ یاد رکھیے گا فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے جب ہم فائل کو اسٹور کرتے ہیں تو فائل کا پراپر نام یا اس کا ایک آئیڈینٹیفائر ضرور ہوتا ہے. یعنی فائل کو پراپر ایک نام دیا جاتا ہے، اس کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن دی جاتی ہے. وہ نام 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی آپ نے اس فائل کو جو نام دینا ہے اس نام کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک فائل کا نام ہوتا ہے، جیسے آپ نے لکھا ہے لاہور یہ فائل کا نام، یا آپ نے رزلٹ یہ فائل کا نام دیا ہے. اور دوسری ہوتی ہے اس کی ایکسٹینشن. ایکسٹینشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فائل کس پروگرام کے اندر بنائے گی، کس لینگویج کے اندر اس کو بنایا گیا، کیونکہ ایکسٹینشن ہی بتاتی ہے کہ فائل کا تعلق کس سافٹ ویئر یا کس پروگرام سے ہے. تو فنکشنل پوائنٹ آف ویو میں جب فائل بنائی جاتی ہے یا فائل جو ہوتی ہے اس کا پراپر نام ہوگا اور اس نام کے 2 حصے ہوں گے، ایک فائل کا نام اور دوسرا اس کی ایکسٹینشن. فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے فائل کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پروگرام فائل، دوسری ہوتی ہے ڈیٹا فائل. پروگرام فائل وہ فائل ہوتی ہے جس میں سافٹ ویئر انسٹرکشنز ہوتی ہیں. جیسا کہ پروگرام کی ڈیفینیشن ہوتی ہے پروگرام از اے سیٹ آف انسٹرکشنز. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایک پروگرام فائل بناتے ہیں اس میں آپ اس لینگویج کی اس سافٹ ویئر کی انسٹرکشنز لکھتے ہیں اس پروگرام کو بنانے کے لیے. جیسے آپ سی لینگویج یوز کرتے ہیں، سی لینگویج میں آپ ایک پروگرام بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس پروگرام کے اندر آپ ڈفرینٹ انسٹرکشنز لکھیں گے. جب وہ انسٹرکشنز اس پروگرام کے اندر لکھی جائیں گی تو وہ فائل بن جائے گی پروگرام فائل. پروگرام فائل سورس فائل کی شکل میں بھی ہوتی ہے، آبجیکٹ فائل کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور ایگزیکیوٹیبل فائل کی شکل میں بھی ہوتی ہے. جیسے آپ نے سی لینگویج میں ایک پروگرام بنایا، اس کا سورس پروگرام اس کا نام ہوگا فرسٹ ڈاٹ سی، اور اگر آپ اسی فائل کو ایگزیکیوٹیبل فائل میں لے آتے ہیں تو اس کا نام ہو جائے گا فرسٹ ڈاٹ ای ایکس سی. یہ دیکھیں اس میں فائل کا نام فرسٹ ہے، ڈاٹ سی اس کی ایکسٹینشن ہے جو یہ شو کر رہی ہے کہ یہ سورس پروگرام فائل ہے، اور یہاں یہ ڈاٹ ایکس جی ایکسٹینشن یہ شو کر رہی ہے کہ یہ اس کی ایگزیکیوٹیبل فائل ہے. نام دونوں کا فرسٹ ہے لیکن ایکسٹینشن یہ بتا رہی ہیں کہ اس کا تعلق کس کیٹیگری سے ہے،
کیا یہ سورس فائل ہے یا یہ آبجیکٹ فائل ہے یا یہ کوئی ایگزیکیوٹیبل فائل ہے. تو ان شارٹ پروگرام فائل وہ ہوتی ہے جس میں سافٹ ویئر کی یا پروگرام کی انسٹرکشنز اسٹور کی گئی ہوتی ہیں. اب ڈیٹا فائل جو کہ نام سے واضح ہو رہا ہے ڈیٹا، اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل ہوگی جس میں ڈیٹا موجود ہوگا. ڈیٹا فائل بنانے کے لیے ہم سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں اور یہ وہی سافٹ ویئر یا پروگرام ہوتا ہے جو پروگرام فائل سے بنایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پروگرام فائل کو یوز کر کے آپ نے اس میں انسٹرکشن لکھی، اس سے آپ نے ایک پروگرام بنایا. اب یوزر اسی پروگرام کو یوز کر کے اپنا ڈیٹا کمپیوٹر میں اسٹور کرے گا. جب وہ ڈیٹا اسٹور کرے گا تو وہ فائل بن جائے گی ڈیٹا فائل. سو دیس فائل کنٹینز ڈیٹا یوزڈ بائی دا پروگرام فائلس. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے اکثر لیٹرز وغیرہ لکھے ہوں گے مائکروسافٹ ورڈ میں. اب دیکھیں مائکروسافٹ ورڈ ایک پروگرام ہے، کسی نہ کسی لینگویج میں اس کو بنایا گیا. اب اس پروگرام کو یوز کر کے یوزر نے اپنا لیٹر اسٹور کر لیا تو یہ ڈیٹا فائل بن گئی. اسی طرح ڈاٹ ایکسل ایس ایکسل کی فائل ہے. اب ونس اگین ایکسل بھی ایک سافٹ ویئر ہے، ایکسل بھی ایک پروگرام ہے جس کو یوز کر کے یوزر اپنا ڈیٹا ایکسل کے اندر اسٹور کر رہا ہے، وہ اس کے ایکسل کی فائل بن جاتی ہے. تو ڈیٹا فائل وہ ہوتی ہے جس میں کوئی بھی یوزر اپنا ڈیٹا اسٹور کر سکتا ہے کسی بھی پروگرام کو یوز کرتے ہوئے. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے دو اہم باتیں ڈسکس کی، ایک بیسک ٹرمز فائل ریکارڈ فیلڈ اور دوسرا فائل کی دو ٹائپس ہم نے ڈسکس کرنی، یوزیج پوائنٹ آف ویو اور فنکشنل پوائنٹ آف ویو. انشاءاللہ تیسری ٹائپ کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.